اس دھرتی کی دوسری انسان حضرت اماں حوا ہے، ان کو بھی اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا تعارف ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں ہے؟ میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں توجہ کے ساتھ۔ حضرت اماں حوا کا جب نکاح ہوا حضرت آدم سے وہیں جنت میں، تو اس نکاح کے لیے بھی حق کے مہر مقرر کیا گیا تھا۔ آپ کے دماغ میں سوال آئے گا کہ حق مہر کے لیے تو سونا چاندی یا پلاٹ چاہیے، ادھر سونا چاندی کے لیے جولر کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ کوئی چاندی والا سونار کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ یا پلاٹنگ کے لیے پراپرٹی ڈیلر وہاں کہاں بیٹھے تھے جو بیوی کے نام پہ 2 پلاٹ کر دو؟ تو وہ کیا حق مہر تھا؟ کوئی وہاں اے ٹی ایم تو نہیں تھے کیونکہ بینک دولت پاکستان میں کوئی اے ٹی ایم کا کوئی ڈیبٹ کریڈٹ کوئی یہ لین دین ہو، تو حق مہر کیا تھا؟ یہ حق مہر کا جواب لینے کے لیے میں نے کئی کتابیں تلاش کی ہیں، لیکن جہاں مجھے حوالہ ملا میں آپ کی خدمت میں کتاب بتانے لگا ہوں۔ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، آج سے تقریباً 6 صدیاں پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے محقق ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، مشہور کتاب ہے، علماء جانتے ہیں، درود شریف کی فضیلت پہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کتابوں سے بڑے بڑے علماء نے اس سے حوالے لیے ہیں۔ مثلا تفسیر عثمانی میں اس کتاب کے حوالے موجود ہیں، صلو علیہ وسلم و تسلیمہ کے تحت موجود ہے، اور اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے فضائل حج میں نقل کیے ہیں، فضائل درود شریف میں نقل کیے ہیں۔ اس کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں امہر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام 10 صلوات علی نبینا علیہ السلام، کہ جب حق مہر دینے کی باری آئی تو رب کریم نے حضرت آدم اور اماں حوا کو فرمایا کہ آپ کا نکاح ہو گیا، حق مہر یہ ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی مل کے 10 مرتبہ آخر زمانے میں آنے والے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ پہ درود پڑھ لو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ 10 مرتبہ درود پڑھ لو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جو حضرت اماں حوا کا نکاح میں حق مہر طے ہوا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ درود شریف۔ مجھے بتائیں کیا اللہ کے بعد رسول اللہ کا تعارف ہوا یا نہ ہوا؟ بتاتے نہیں ہیں۔ اللہ کے بعد حضور کا تعارف ہوا یا نہ ہوا؟ آگے چلیں۔ اللہ کے بعد حضور پاک کا تعارف ہوا، پتہ چلا